السلام علیکم، کے این ڈبلیو پروڈکشن کے ساتھ آج پھر ہم حاضر ہیں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کشمیر اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہر مسلمان جو ہے یکجا ہے، ہر کسی کا ایک ہی موقف ہے، کشمیریوں کو آزادی ملے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے آج جوائن کیا ہے کشمیر سے، اور کشمیر سے اسد اوان صاحب جو کہ سوشل ورکر ہیں اور بڑی اپنے علاقے میں جو ہے کافی محنت اور جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ آج ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اظہار خیال کیا ہے کشمیر کے بارے میں اور ان کے لوگوں کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں۔ جی السلام علیکم اسد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے الحمدللہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں۔ نہیں، یہ باقی تو ہمارا الحمدللہ فرض تھا، ٹھیک ہوں۔ کشمیری ہمارے دلوں میں بستے ہیں، میں خود کشمیری ہوں، لیکن پاکستان میں ہم لوگ، اور آپ لوگ بتائیں کہ کافی ایکٹیویٹی نظر آ رہی تھی الیکشن کے دور میں، الیکشن کے ٹائم پہ آپ کافی جو ایکٹیو تھے اور بڑی سماجی مدد کر رہے تھے لوگوں کی۔ جی الحمدللہ الیکشن میں ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں، اپنا امیدوار کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد 5 سال ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں ہمارا امیدوار ملنے تک نہیں آتا۔ بیسیکلی جس حلقے سے میرا تعلق ہے اور وہاں سے ہم نے وزیر اعظم الیکٹ کیا تھا پچھلے 5 سالہ دور میں، وزیر اعظم فاروق حیدر خان، لیکن انہوں نے جی ہماری امیدوں پہ پورے اترے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے ایک بار ان کو چینج کیا ہے، اور ان کی جگہ پہ جو آئے تھے رکن دیوان علی خان چغتائی، اس بار ان کو ون کروایا، تو اب ان پہ بڑی امیدیں ہیں ہمیں۔ اب آپ دیکھیں آگے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ڈومیسٹک کوشچن۔ ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کشمیر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کیوں جو ہے ضروری ہے اور کشمیری عوام کے لیے؟ بیسیکلی مقبوضہ کشمیر ضلع بارہمولہ تحصیل اڑی سے میرے باؤ اجداد مائگریٹ کر کے آزاد کشمیر میں آئے، اور ہم 74 سال سے آزاد کشمیر کے گاؤں کجربانڈی ڈسٹرکٹ ہٹیاں والا سے میرا تعلق ہے۔ جہاں تک آپ کے کشمیر کے مسئلے کا یا کشمیر کا سوال ہے، تو اس کا جواب واضح ہے کہ یو این اے کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، اور اس کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی اور حق حل ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتا، نہیں، نہ ہی اس کو کشمیری یو مانیں گے۔ این کی قرارداد تو تقریباً 70-74 سال سے چل رہی ہے، اس پہ کوئی حل ابھی تک نکلا نہیں ہے۔ آپ کا کیا اب آگے کا مشن ہے کہ کس طریقے سے حل نکلنا چاہیے؟ کیونکہ سوچ چینج ہو چکی ہے لوگوں کی، اور وہاں پہ جو ہے کافی جو ہے نیو جنریشن آئی ہے اور نئے نئی سوچ آ رہی ہے۔ یو این کے اگر طریقے پہ چلیں تو 70-74 سال سے تو دیکھ رہی ہے۔ بیسیکلی یہ مسئلہ ہے ہی کشمیر کا جو مسئلہ ہے یو این او کا ہے۔ یو این او اس لعنت کو ہمارے اوپر سونپ کے گئی ہے۔ اگر وہ چاہتے تو آزاد کرتے، اس کے لیے ہمیں اپنے ذاتی طور پہ اب ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ایفرٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ایک جدوجہد اوپن کرنی پڑے گی نوجوانوں کی، اور بیسیکلی پہلے بھی کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں 70 سال سے۔ ہم اپنے ہمسایہ ملک پاکستان کو دیکھ رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا اس کے بعد بنے، کشمیر کے بعد بنے۔ کشمیر کی 500 سال پہلی ہسٹری ہے، اور پاکستان اور انڈیا پتہ نہیں کیوں نہیں چاہتے اس کو حل کرنے کے لیے۔ پاکستان ہمارا وکیل ہے، کوشش بہت کرتے ہیں پاکستانی ہمارے ساتھ، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں خود اس آواز کو بلند کرنا پڑے گا۔ کافی قراردادیں اس وقت اقوام متحدہ میں ہماری موجود ہیں، صرف اتنا سا کام ہے کہ کشمیریوں سے ان کی رائے پوچھی جائے، اتنا سا کام ہے۔ اگر دونوں ملک مل کے کر لیتے ہیں، انڈیا اور پاکستان، تو یہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آزاد ریاست میں رہنا ہے یا پاکستان یا انڈیا کے ساتھ جانا ہے۔ تو بیسیکلی جو کشمیریوں کی جو رائے ہے، وہ ہم مذہب، دین اور ہمارے کلچر کے مطابق ہم پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں رائٹس دیے جائیں، ہیومن رائٹس دیے جائیں۔ اس کے بعد ہم کشمیری فیصلہ کریں کہ آزاد ہونے کے بعد کہ ہم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ کشمیریوں کا جو جذبہ ہے، خودداریت ہے، اور اس پہ آزادی کی جو لہر ہے، وہ پچھلے 70-72 سال سے جو ہے جاری ہے۔ اس کی اولین وجہ کیا ہے کہ ابھی تک جو ہے آزاد نہیں ہوا لیکن پھر بھی لڑ رہے ہیں؟ تو اس کا بنیادی جو کیا قوت کہاں سے مل رہی ہے اور کس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں؟ بیسیکلی کشمیری ایک غیرت مند قوم ہے جو آزادی سے کم کسی سودے کی طلبگار نہیں ہے۔
اس کی بنیادی وجہ نوجوان، بوڑھے، بچے، عورتیں جان کی قربانیاں دیتے آ رہے ہیں 70 سالوں سے. یہی وجہ ہے کہ ہم قربانی سے نہ پہلے ڈرے کر رہے تھے، نہ اب ڈریں گے آگے. تو اسی جذبے کے ساتھ یہ کشمیری قوم ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے، اور نہ آگے بھی ہم اسی طرح اس تحریک کو زندہ رکھیں گے. کسی بھی قربانی کے بغیر ہم اس قربانی کو دینے کے لیے ہم یہاں ہر وقت یہاں پہ تیار رہتے ہیں. تو بیسیکلی کشمیری قوم نہ پہلے ڈری ہے، نہ اب ڈرے گی. تو کسی بھی تاریخ کو چلانے کے لیے قربانی ضروری ہوتی ہے. تو 70 سال سے یہ جو جذبہ ہے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کا، یہ ہمیں اس نے آزادی کی جو شمع ہے وہ جلائی رکھی ہے ہمارے دلوں میں. اچھا، آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی حلقے ہیں وہاں کے، تو وہاں کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو آزادی ہے، یہ ایک آپ میسج دیں کہ اگر وہاں پہ آزادی ہے سب کو اپنے حق جو ہے استعمال کرنے کی، جس طرح کے اپوزٹ جو ہے الحمدللہ جی، انڈیا میں. مقبوضہ کشمیر میں جس طرح بھارت نے، ہاں میں وہی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ مقبوضہ کشمیر میں جس طرح بھارت نے کشمیریوں پر ظلم ستم ڈھایا ہوا ہے، اسپیشلی 5 اگست 2019 کے بعد وہاں کرفیو کی صورتحال ہے 2-2.5 سال سے، اس سے ہم کافی حد تک بہتر ہیں. ہم اپنی مرضی سے پورے آزاد کشمیر کے تمام ایونٹ کا انعقاد کرتے ہیں. مذہبی، ثقافتی جو ایونٹ ہے وہاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور ہمارے کوئی نہ ہمیں پاکستان آرمی تنگ کرتی ہے، نہ وہاں پاکستان کا کوئی ادارہ ہمیں کسی معاملے میں روکتا ہے. بنسبت کشمیر کے وہ بیچارے نہ عید کی نماز پڑھ سکیں اس بار، نہ قربانی دے سکیں، کافی مشکلات ہیں ان کو. اس حوالے سے ہم آزاد کشمیر والے فری ہینڈ ہیں پاکستان کی طرف سے. ہمیں کافی افسوس ہوتا ہے کہ وہاں کے جو حالات ہم لوگ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ، تو کافی ہم لوگوں کو افسوس ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کیا جائے. اب آپ لوگوں کو کیا پرابلمز فیس آمین. کرنی پڑتی ہیں، آپ لوگوں کو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے؟ بیسیکلی ہمارا جو ایشو ہے کشمیر کا وہ یہی ہے کہ ہمیں بنیادی حقوق دیے جائیں. بنیادی حقوق سے مراد یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہوتا ہے آزاد کشمیر کا، اس کو چیف سیکرٹری پاکستان کنٹرول کرتا ہے. اگر یہ پورے اختیارات آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو دیے جائیں اور ہمیں یو این تک جانے دیا جائے، اور کنٹری میں جا کے اپنی کشمیر کی آواز کو بلند کرنے دیا جائے پاکستان کی طرف سے اسپیشلی، تو اس مسئلے کو ہم زیادہ اجاگر کر سکتے ہیں بنسبت ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی نسبت. بنیادی ٹھیک ہے. ہمارے یہ باقی جو ہے الحمدللہ پاکستان آرمی 74 سال سے ہمارے لیے قربانیاں دے رہی ہے بارڈر پہ، اور یہ ہمارے اپنے بیسیکلی خود میرے بڑے بھائی پاکستان کے لیے شہادت دے چکے ہیں، پاکستان نیوی میں تھے. تو ہم بھی پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور پاکستان آرمی بھی ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے انڈیا کے مد مقابل یہاں پہ باٹن پہ کھڑی ہے. تو بیسک جو ہے وہ ہمیں رائٹس یہ دیے جائیں کہ ہم باہر جا کے یونائٹڈ اسٹیٹ، امریکہ، دوسرے بڑی کنٹری ہیں جو پاورفل کنٹری ہیں، ان کے ساتھ ان کو ہم یہ بتا سکیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. اس کے لیے ہائی لائٹس کرنے کے لیے جس طرح آپ نے میڈیا میں ہمیں لیا ہے، اب جو لوگ ہمیں دیکھیں گے اصل موقف کا ان کو ہمارا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اگر آزادی دلائی جاتی ہے، ایک سمپل سے کوشچن ہے تاکہ پاکستانیوں کو بھی اس بارے میں پتہ چلے، پاکستان کی طرف سے اگر آزادی دلائی جاتی ہے تو کیا کشمیری جو ہے اپنا جو خود ارادیت اس سائڈ پہ الحاق کریں گے، یا وہ خود مختار بننے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ 2 نعرے ہمیں سنائی دیتے ہیں، کشمیر بنے گا خود مختار، اور یہ کافی جو ہے ایشو چلتا ہے اس پہ. تو اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال؟ اس میں پہلا تو ہر کشمیری کا اول اور کلیئر موقف یہی ہے کہ یو این کے قراردادوں کے مطابق پاکستان اور انڈیا مل کے ہمیں تسلیم کریں آزاد. اس کے بعد ریفرینڈم کرایا جائے تاکہ ہم پرامن طور پر اپنی زندگی گزاریں. اگر اس کے بعد ہم پہ چھوڑیں کہ ہم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو بیسیکلی ہم ایز اے مذہب، ایز اے کلچر ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں گے. اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے ملک کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. اگر
تمام کشمیریوں کی یہی رائے ہے، اگر ہمیں پہلے آزاد کیا جائے، ہمارے بنیادی حقوق پورے کیے جائیں. اگر ہم نے کسی کے ساتھ ہلاک کرنا ہے تو وہ ہم صرف پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان 74 سال سے پاکستان آرمی اور پاکستان کی عوام، بالخصوص پاکستان کی وہ عوام، مجھے یاد ہے 2005 کے زلزلے میں کہ انہوں نے اپنے گھر کا ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہمارے کشمیری کے لیے بھیجی تھی. اس وقت ہماری ہر مشکل گھڑی میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو اس لیے ہمیں پریفر کرے گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں. ویسے میجورٹی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میجورٹی کیا چاہتی ہے؟ میجورٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کشمیری میجورٹی کیا چاہ رہی ہے کہ ہم خود مختار ہوں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں؟ بیسیکلی ہم ریفرینڈم چاہتے ہیں، جیسے یو این نے یہاں پہ وہ قراردادیں منظور کی ہیں، تو زیادہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آزاد ہی رہیں. آزاد پہلے تو جی ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم آزاد رہیں، ہماری ایک علیحدہ ریاست ہے ٹھیک ہے. اور ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان پہ کون سی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے؟ پی ٹی آئی سے آپ کا میرے خیال سے تعلق ہے، اور کافی جو ہے جوش و خروش سے ہم نے آپ کو میڈیا میں بھی دیکھا اور کافی آپ کے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بیسیکلی جو مین وجہ ہے میرا پی ٹی آئی میں جانے کا، تو وہ عمران خان کا ویژن ہے کشمیریوں کے لیے، جو انہوں نے یو این اے میں ہمارے لیے تقریر کی ہے. 70 سالوں میں پہلی بار میں نے بھٹو کے بعد کوئی لیڈر دیکھا ہے جو کشمیر کے بارے میں اتنا کھل کے یونائٹڈ اسٹیٹ میں بولا ہے اور پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ کشمیری بھی ایک قوم ہے. آپ نے اپنے یورپ میں اگر کوئی ریفرینڈم کروانا ہوتا ہے تو پرامن ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ حل ہو جاتا ہے. جب ہم مسلمانوں کی باری آتی ہے، کہیں بھی فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو انڈیا میں، یا اور دوسری کوئی ریاست ہو، تو وہاں 70 سال سے ہم مسلمان انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہمیں آزادی ملے گی. جبکہ جو یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا کافر ہیں، وہ اپنی کوئی ریاست کو پرامن طور پر ریفرینڈم کروا کے لے کے جاتے ہیں. تو بنیادی حق کے لیے عمران خان نے آواز اٹھائی. اس بیس پہ ہم کشمیریوں نے اس بار عمران خان کی ٹیم کو سپورٹ کیا اور ان کی حکومت کو یہاں آزاد کشمیر بنایا، صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارے کشمیر کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور آگے بھی امید ہے کہ اس مسئلے کی طرف اس مسئلے کو حل کی طرف لے کے جا رہے ہیں عمران خان. تو اللہ آپ کرے کا یہ سب. آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. آخری سوال آپ سے کہ آپ جو ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان، بیسیکلی ہم بھی وہی وہیں سے آئے ہوئے، مائگریٹ کر کے ہمارے بائی دادا آئے ہوئے. بیسیکلی وہ کشمیر اور یہ کشمیر ایک ہی ہے. ہم جی ان کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آج کل انہیں مودی نے آر ایس ایس کے نظریے نے ان کو زد و کوب کیا ہوا ہے. نہ ان کو کھل کے کھانے پینے کی آزادی ہے، نہ ان کو مذہبی آزادی ہے، نہ وہ اپنے دینی کسی معاملے میں آگے جا سکتے ہیں. تو پوری دنیا سے یہ جو ویور آپ کے سن رہے ہیں، ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس آواز کو بلند کریں، تاکہ دنیا کو یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کشمیریوں کے لیے کوئی ایسا کیا جائے کہ ان کو کم از کم بنیادی جو ان کے حقوق ہیں وہ تو دے نا. آزادی، بیسیکلی تو وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ان کو جو گھر کے جو ان کے جو اپنے مذہب کے مطابق ہیں وہ ان کو سہولتیں نہیں دی جا رہی. ان کو جگہ جگہ پہ چیکنگ ہوتی ہے، مختلف قسم کی چوکی. اس لحاظ سے ہم بالکل آزاد ہیں آزاد کشمیر میں. الحمدللہ پاکستان آرمی ہمارا سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان عوام ہمارا سپورٹ کر رہی ہے. اس کے برعکس ان کے یوم آزادی پہ ہم جشن مناتے ہیں 14 اگست پہ. 15 اگست کو کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں. اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، پوری دنیا کو یہاں دیکھنا چاہیے. کشمیر کے لیے تو ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہندو نظریہ جو مودی سرکار کے آر ایس ایس کا، اس کو ترک کرنا ہوگا. اور کشمیریوں کے لیے جس طرح عمران خان ایفرٹ کر رہا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ طالبانوں نے اگر 20 سال میں اپنا ملک واپس لے لیا تو 70 سالوں میں ان کشمیریوں کا کیوں کچھ نہیں ہو رہا. اس کے لیے عالم اسلام کو، اسپیشلی عالم اسلام کو، سعودیہ، ایران، عراق، یو اے ای، ان سب کو پاکستان کے مل کر آواز اٹھانی ہوگی. اور ان کشمیریوں کا اس طرح حل ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں ایک تحریک چلانی پڑے گی باقاعدہ طور پہ. جس طرح طالبانوں نے اپنی 20 سالہ تاریخ کے بعد آج ان کو کامیابی ملی ہے. صرف باتیں کرنے سے یا یو این او میں جا کے ایک تقریر کرنے سے نہیں ہوتا. اس کا اسپیشلی یہ حل ہوگا کہ آپ جا کے یو این اے کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، ان قراردادوں پہ امپلیمنٹ کروانا پڑے گا کہ جس کے لیے 70 سالوں سے ہم کشمیری، مقبوضہ کشمیر والے یہ قربانیاں دے رہے ہیں. ان کے لیے ہمیں اب زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. جی کافی ویسے انڈیا کو کافی پرابلم ہوئی ہے کہ جو افغانستان کے شہری ہیں
کہ ان کے اوپر طالبان کا قبضہ ہو گیا اور وہ ظلم وہاں پہ ڈھا رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں کہ جو وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر میں، تو اس کے حوالے سے ان کا کیا اظہار خیال ہے اور اس کے بارے میں وہ کیا خیال رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا اسٹیٹمنٹ دینا چاہیں گے۔ کافی جو ہے شور مچایا ہوا ہے انڈین میڈیا نے بھی کہ افغانستان میں جو ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے، طالبان بڑا ظلم کر رہے ہیں، گھروں میں گھس رہے ہیں، یہ وہ، لیکن یہ چیزیں تو 70 سال سے انڈیا کر رہا ہے۔ بیسیکلی انڈیا کو افغانستان کی عوام سے ہمدردی نہیں ہے، بیسیکلی جو ان کا کالا دھندا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ مل کے پاکستان کو کیپچر کرنا چاہتے تھے، اس کشمیر کو عزم کرنا چاہتے تھے۔ چین اور پاکستان نے مل کر جو ابھی ایفرٹ کی ہے کشمیر کے بارے میں، چین نے تو اپنا لداخ، وہ ہمارا ہی حصہ ہے کشمیر کا بیسیکلی لداخ، اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ انڈیا کو وہ تکلیف تھی، اس کے بعد وہ طالبان سے در اندازی کروا رہا تھا پاکستان میں، تو وہ اب طالبان ظاہر افغانی عوام افغانستان کی ہے، تو ان کے اوپر کون سا ظلم ہوگا؟ سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ بھی طالبان نے یہی دی ہے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی سینکشن نہیں لگا رہے۔ تو بیسیکلی جو ان کا کالا دھندا تھا امریکہ اور انڈیا کا، وہ واضح ہو چکا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اس مقبوضہ کشمیر میں بھی، ایسے ہی ہوگا ان کے ساتھ، اور یہ بہت جلد آپ آزادی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بس یہی ہماری طرف سے بھی دو ٹوک یہی پیغام ہے کہ افغانستان کی فکر کرنا چھوڑیں، اپنے گھر کو پہلے سدھاریں، اپنے جو وہاں کے ہمسائے ملک ہیں، وہاں کے ہمسائی جو کمیونٹی ہے ان کو آزاد کریں، کیونکہ وہاں پہ جو پنجاب سے بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، انڈیا کے پنجاب سے، کہ خالصتان کی تحریک چل رہی ہے، اور جو اتر پردیش کی طرف سے بھی کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو انڈیا کا مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کی انہوں نے پالیسی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے یہ آگے بھی قائم رہ سکیں گے، کیونکہ یہ جو دوگرا پالیسی ہے ان کی، یہ کافی واضح ہو چکی ہے اور پوری دنیا اس کو جان چکی ہے، جس کی وجہ سے آج انڈیا اس وقت اکیلا کھڑا ہے اور افغانستان میں کوئی بھی ان کو پوچھ رہا نہیں ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ انہوں نے کافی زیادہ کر دی پاکستان کی وجہ سے، لیکن ابھی تک کوئی پوچھ رہا نہیں۔ تو اس کے بارے میں کشمیری کیا سوچتے ہیں؟ بیسیکلی کشمیر کے انڈیا کے اندر سے مودی کے خلاف بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ابھی آپ نے حالیہ کل یا پرسوں دیکھا ہوگا کہ اگلے مہینے پوری اپوزیشن کی جماعتیں اس کے خلاف کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں پورے ہندوستان میں۔ تو اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ اور وہ دوسرے تامل ناڈو والے، مختلف 38 تنظیمیں کام کر رہی ہیں اپنی اپنی ریاست کے لیے۔ نیپال کو بھی انہوں نے تنگ کیا ہے، بنگلہ دیش کی سرحد کے اوپر ان کی جنگ جاری ہے، ہمارے ساتھ ان کی بارڈر پہ آئے دنوں تو خود کو شامل دہشت گردی کروا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر کل ہمارے 6 جوان شہید کی ہیں، بے گناہ کشمیریوں کو گھر کا تلاشی کے دوران ان کو شہید کر کے کہا گیا کہ آتنکوادی ہے۔ بیسیکلی وہ بکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں طالبانوں کی وجہ سے، افغانستان کے اندرونی حالات ٹھیک ہونے کی وجہ سے۔ اب ان کے پاس بیس کیمپ کوئی نہیں رہا سازشیں کرنے کے لیے پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے، تو وہ اللہ کرے گا تنہائی رہیں گے، اور یہ انشاءاللہ ہماری تاریخ دن بدن اوپر جا رہی ہے۔ عمران خان کے جو ویژن ہے کشمیریوں کا سفیر بننے کا، وہ مجھے سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام ایک دن آئے گا کہ ہم مقبوضہ اور آزاد کشمیر ایک ہوگا اور ایک آزاد ریاست بننے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت ٹائم آپ نے ہمیں دیا، اس کے لیے بہت بہت مہربانی، کیونکہ آپ کا ٹائم جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہر پل آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے جو ہے جو بھی ہر ممکن مدد کی ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا، خوشی ہوئی، اچھے سوالوں کے اچھے جواب دیے، اور یہ یقیناً جو ہے یہ سوال اور یہ جواب جو ہے کافی اثر کریں گے کچھ لوگوں کی زندگی میں۔ شکریہ جی، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ کسی کشمیری کو یہ پلیٹ فارم دیا کہ ہمیں کوئی سنے۔ اگر ہمیں آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو کشمیر کے جینن ایشو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں ڈسیبل پرسن ہوں، اس وقت میں بیڈ پہ صرف بیٹھ سکتا ہوں، لیکن تاریخ آزادی کے لیے جب تک میرے جسم میں جان ہے تو میں آخری دم تک اپنی کشمیر کی تاریخ کے لیے جو مجھ سے ہو سکا، چاہے وہ سوشلی طور پہ ہو، میڈیا کے طور پہ ہو، یا فائنینشلی طور پہ ہو، اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے یہی تو ہمارا جذبہ ہے کہ جان کی پرواہ کیے بغیر 70 سالوں سے ہمارے نوجوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے اتنی مشکل حالات میں یہاں لڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جو ہمت دے، صحت دے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ۔